جس کو میں نے عنوان خطبہ کی حیثیت سے تلاوت کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اے محبوب، آپ ان سے کہیے کہ جب انہیں اللہ کا فضل ملے، جب انہیں اللہ کی رحمت ملے تو یہ اس سے خوش ہو جائیں۔ اور فضل خدا اور رحمت خدا ملنے پر خوشی ہوا جا سکتا ہے۔ 30ویں پارے کی سورہ والضحیٰ میں اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ جب نعمت ملے تو اس نعمت کا خوب خوب چرچا کرو۔ اللہ تمہیں کوئی نعمت دے تو اس نعمت کا اظہار کرو۔ دکھاوا الگ ہے، اظہار نعمت الگ ہے۔ دکھاوا اور ریا جائز نہیں ہے، لیکن اگر اللہ نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے تو نعمت کا اظہار خدائے وحدہ لا شریک کی رضا کے لیے جائز ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے نعمت ملے تو چرچا کرو، فضل خدا اور رحمت ملے تو خوش ہو۔ تو دنیا کے اندر نعمت کی بہت ساری صورتیں ہیں، فضل خدا کی بہت ساری صورتیں، رحمت خدا کی بہت ساری صورتیں۔ آدمی اپنے طور پر جو کنگال ہے، قلاش ہے، بے دست، یعنی ہاتھ بالکل ایک دم نہ ہونے کے برابر ہے، خالی، اب اسے اچانک روپیوں کا کچھ حصہ ہاتھ آ جائے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوگا اور کہے گا یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے ایسے حالت کے اندر کہ جس میں قسم پرسی کا وقت ہے، کوئی مجھے پوچھ نہیں رہا ہے، تو نے مجھے اتنے پیسے دے دیے۔ نعمت کی یہ بھی صورت ہے کہ ایک آدمی باہر ٹھہرا ہوا ہے، آپ کے لیے بروقت 1000 روپے کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں، بہت اللہ نے آپ کو دیا، آپ خوش ہیں۔ لیکن ایک آدمی جس کے پاس 10,000 جمع کرنے کے لیے 1000 بس رہ گئے ہیں اور وہی 10,000 سے وہ اپنا علاج کروانا چاہتا ہے، اگر آپ نے اس وقت اس کو 1000 سے مدد کر دی تو وہ اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ کسی کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، اولاد ہو گئی، بہت بڑی نعمت ہے۔ کسی کو بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو رہی تھی، بیٹا ہو گئے، بڑی نعمت ہے۔ کوئی صاحب حیثیت نہیں تھا، وہ زکوٰۃ دینے کے قابل ہو گیا، بڑی نعمت ہے۔ جاب سے خالی آدمی تھا، جاب مل گئی، نعمت ہے۔ کسی کے پاس گھر ہی نہیں تھا تو گھر بن گیا، تو پہلے ہی دروازے پر دیکھ رہے ہیں کہ اوپر لکھا ہوا ہے ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ فضل کی صورت ہے۔ غرضے کہ آدمی جس چیز کو فضل، رحمت، نعمت شمار کر رہا ہے، وہ چھوٹی سے لے کر بڑی چیز فضل، رحمت اور نعمت میں شامل ہے۔ چاہے اس کے لیے چھوٹا سا مال کا حصہ ہو کہ بڑا ذخیرہ ہو، آدمی اس کے ملنے پر کہہ رہا ہے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے یہ نعمت دی۔ چاہے دسترخوان پہ تازی غذا چھوٹے سے برتن میں آئے کہ پورا دسترخوان برتنوں سے بھرا ہوا ہو، لیکن وہ کہتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ بھی نعمت ہے۔ ایک برتن کھانے والا بھی کہہ رہا ہے، 10 برتن جوڑ کر کھانے والا بھی کہہ رہا ہے نعمت۔ اب حاضرین گرامی، حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے سچے شہدائیوں، ذرا دل تھام کر کے یہ بات سنیے گا کہ جن لوگوں کے لیے دنیاوی اصول اور غرض کے اعتبار سے اپنی اولاد بھی نعمت ہے، اپنی جاب بھی نعمت ہے، اپنے گھر بھی نعمت ہے، ان کے لیے اپنی گاڑیاں بھی نعمت ہے، ان کے لیے چند سکے بھی نعمت ہیں، وہ ساری نعمتوں کا وہ چرچا کرتے ہیں کہ میں کچھ نہیں تھا، اللہ نے مجھے جاب دے دی، میں کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے گھر دے دیا، میں کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی کی نعمت دے دی، میرے پاس سب کچھ خالی پڑا ہوا تھا، اللہ نے میرے دامن کو بھر دیا۔ غرض ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر اظہار شکر کرتے ہوئے آدمی یہ جتاتا ہے کہ دیکھو اللہ نے مجھے یہ نعمت دی، اس کی خوشی میں تم سے یہ بات کر رہا ہوں۔ تو پوری کائنات جن ساری نعمتوں سے لیس ہے، جن نعمتوں سے بھری ہوئی ہے، وہ نعمتیں بٹھی رہی ہیں جس ذات کے توسط، وہ ذات ساری نعمتوں کا خزانہ بن کر آنے والی محمد مصطفیٰ کی ہے۔ تو جب چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر اظہار شکر کے لیے آدمی کہتا ہے
کہ مجھے بیٹی مل گئی تو خوشی کے طور پر میں نے یہ کر دیا، مجھے بیٹا مل گیا تو یہ کر دیا، گھر اللہ نے بنوا دیا تو میں نے یہ کر دیا، اوپننگ سیریمنی میں اتنے لوگوں کو کھلا دیا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نئی گاڑی دے دی تو میں نے دوستوں کو ٹریٹ دے دی، وہ بھی یہاں نہیں 5 اسٹار ہوٹل میں لے جا کر کھلا دیا۔ غرضے کہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر اظہار شکر کے طور پر آدمی خرچ کرتا ہے، لیکن اس سے کوئی سوال نہیں ہوتا اور اس سے کوئی نہیں پوچھتا بھائی اگر تمہیں 10 لاکھ کی کسی نے گاڑی دی ہے تو کہاں یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ بتاؤ تم 10 لاکھ کی گاڑی ملنے پر 5 دوستوں کو ٹریٹ دو گے؟ اگر کسی کا گھر بن گیا تو گھر بنانے پر اوپننگ سیریمنی ہوتی ہے، اوپننگ سیریمنی کرنے والے اپنے بھی ہیں غیر بھی ہیں، بڑے زور سے جا کر اچھی دعوت کھا کے آ جاتے ہیں، اس سے کوئی ٹھہر کر کے 2 منٹ نہیں پوچھتا اوپننگ سیریمنی منانا کہاں سے ثابت ہے اور یہ دعوت کھلانا کہاں سے ثابت ہے۔ اگر کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا، اگر اس بچے کی ولادت پر آدمی ٹھہر کر کے پورے راستے بھر مٹھائیاں بانٹنے کے لیے اہتمام و انصرام کر دے تو اس طریقے سے خوشی کا اظہار کرنا، اور بچے کے آمد پر آج کل تو لوگ بڑے بڑے طریقے سے مناتے ہیں۔ اب تو یہ انداز بھی آ گیا کہ بچے کے ہاسپٹل سے لے کر گھر تک لوگ اسے نئی گاڑیوں میں لاتے ہیں، ایک گاڑی سے دوسری گاڑی میں۔ آدمی نے جس آدمی کو اللہ نے جیسی حیثیت دی ہے تو یہ جو گاڑیاں تبدیل کرا کے تم لا رہے ہو، نئی بچی آئی تو اس کے نام پر نئے کھلونے منگا رہے ہو، نیا لڑکا آیا تو اس کے لیے پورا سیٹ اور کبٹ کا تم ڈریسز کا تیار کر کے آ رہے ہو، یہ سارا جو اظہار شکر کا اور یہ سارا طریقہ جو تم نے ایجاد کیا ہے، جسے اپنے بھی کر رہے ہیں غیر بھی کر رہے ہیں، سنی کہنے والے بھی کرتے ہیں اور غیر سنی کرنے والے بھی کہتے ہیں، لیکن کبھی سوال کوئی ٹھہر کر کے نہیں پوچھتا میاں یہ جو کام کر رہے ہو اس کا ثبوت حدیث میں کہا؟ بات اسی وقت آتی ہے، بات اس وقت سوال حدیث کی چھڑتی ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہے، حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ جب ہمارا تمہارا غریب بھائی 300 روپے دہاڑی کرنے والا اپنی اسی مزدوری سے نکال کر 1000 جمع کر کے سال بھر کی محنت وہ 1000 لگا کے اگر اپنے گھر کے اوپر لائٹنگ لگا دیتا ہے تو کچھ لوگ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ جو لائٹنگ آپ نے لگائی ہے اس کا ثبوت کہاں ہے؟ پوری دنیا کے اندر جو کام ہو رہے ہیں اس پر قرآن و حدیث کا انہیں کوئی ثبوت نہیں چاہیے۔ عاشق اپنے عشق میں ڈوب کر، محب اپنے محبت میں غرق ہو کر رسول اللہ کے نام پہ اگر چراغاں کر دے، اجالا کر دے، خوشبو پھیلا دے تو اعتراض ہوتا ہے حدیث و قرآن میں کہاں لکھا؟ پہلا سوال تو یہی ہے کہ جس کو دنیا کے ساری چیزوں پر حدیث و قرآن نہیں چاہیے، حضور کے نام پر حدیث و قرآن چاہیے اور حضور کے نام پہ خرچ کرنے پر حدیث و قرآن چاہیے، وہ حدیث و قرآن والا ہے ہی نہیں، کیونکہ جو صاحب قرآن ہے محمد مصطفیٰ، جب انہی کے نام پر لٹانے پر اگر کوئی حدیث سے سوال کرے، قرآن سے سوال کرے تو قرآن خود کہہ چکا کہ جب تمہیں اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے، جب تمہیں اللہ کی نعمت ملے تو خوش ہو جاؤ اور اس نعمت کا چرچا کرو۔ تو نعمت کا چرچا کیسے ہوتا ہے؟ گھر میں بیٹھ کر اللہ نے مجھے بہت اچھا کیا، بیٹی دے دی، گھر میں بیٹھ کر بولتا رہے گا، چرچا ہوتا رہے؟ ارے اپنے رشتہ داروں کو کھلاؤ تو چرچا ہوگا کہ اللہ نے تمہیں بیٹے سے نوازا ہے۔ تم اپنے گھر کو لوگوں کی آمد و رفت کی، دسترخوان کی غذاؤں سے انہیں ان نعمتوں سے سرفراز کرو اور پھر بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمت عطا کی ہے۔ تو یہ اظہار شکر کا طریقہ ہوا۔ جب چھوٹی نعمت پر اظہار شکر ہو سکتا ہے تو رحمت للعالمین جیسی نعمت ملنے پر اظہار شکر کیوں نہیں ہو سکتا؟ اسی لیے حاضرین گرامی، حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سب سے بڑا اللہ کا فضل ہے، سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے، سب سے بڑی اللہ کی رحمت محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر اور اس آمد کے حوالے سے جتنا جشن ہوتا ہے، اس کے حوالے سے ڈیٹیل لیکچر حدیث کے ذریعے سے، روایات کے ذریعے سے، قرآن کی آیات کے ذریعے سے یوٹیوب پر ہمارا پڑا ہوا ہے تقریباً 40 منٹ کا، اسے آپ کبھی سرچ کر کے سن لیجئے گا۔ اس میں ساری دلیلوں کے ذریعے سے کہ میلاد کب سے ہو رہا ہے، کیا میلاد ہم نے اور آپ نے آ کر شروع کیا، یا میلاد آج سے 100 سال پہلے شروع ہوا، میلاد 300 سال پہلے شروع ہوا؟ میلاد کو شروع ہوئے 100 سال گزر گئے اور 100 سال سے اعتراض کرنے والے اعتراض کر ہی رہے ہوں گے، لیکن میلاد کا جشن ہر گزرتے سال کے ساتھ اور بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ کم نہیں ہو رہا ہے اور ہوگا بھی نہیں، اس وجہ سے کہ یہ ذکر ہے مصطفیٰ کا۔
اور مصطفیٰ کا ذکر کم ہونے کے لیے نہیں ہے، مصطفیٰ کا ذکر تو بڑھنے کے لیے ہے، کیونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بڑھا دیا ہے، کوئی اب اسے کم نہیں کر سکتا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب تمہاری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، یعنی ہر گھڑی تمہارے لیے نئے نئے انعامات ہیں، اللہ کی بارگاہ سے نئے نئے انوار ہیں، نئی نئی برکات ہیں، نئے نئے سعادات ہیں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کا تذکرہ تو گھڑی گھڑی آگے بڑھ رہا ہے، اور حضور کا ذکر یوں ہی آگے بڑھتا رہے گا۔ تو حاضرین گرامی، جشن منائیے اور کھل کر کے منائیے، کیونکہ آپ اور ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے، میلاد منا رہے ہیں، اور میلاد کا مطلب ہوتا ہے حضور کے آنے کے واقعات بیان کرنا، حضور کے آنے پر خوش ہونا، حضور کے آنے کا تذکرہ کرنا کہ وہ کیسے آئے اور ان کے آنے کے وقت حالات کیا تھے اور آنے کے بعد کیا ہوئے، یہی تو میلاد ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے کہ جن کو اللہ خوش کرتا ہے ان کے دل پر اگر ہلکی سی ناراضگی گزرے تو خدا جبریل امی کو پیام دے کر بھیجتا ہے۔ رسول دو جہاں علیہ السلام کسی طور پر غمگین ہو تو ابھی غم کے آثار ظاہر ہونے والے ہوتے ہیں، خدا پیام خوشخبری پہلے دے دیتا ہے، وہ رسول دو جہاں سرور کائنات کی ذات مقدسہ۔ تو حاضرین گرامی، میلاد شریف منائیے اور رج دھج کے منائیے۔ قرآن سے بھی میلاد مصطفیٰ ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اور بزرگوں اور اسلاف کے طریقوں سے بھی ثابت ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ میلاد شریف کیا ہے اور اس کا انداز کیا ہے تو آپ کہیے میلاد صرف رسول پاک علیہ السلام کے آنے کے حالات بیان کرنے کا نام ہے۔ میلاد حضور اقدس علیہ السلام کی ولادت جو دنیا میں بحیثیت نعمت عظمیٰ کے جلوہ گر ہوئی، اسی کا تذکرہ کرنے کا نام ہے۔ رفیقان ملت، میرے آقا سرور کائنات علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم گنہگاروں کے لیے عظیم الشان پیام، عظیم الشان رحمتوں کا انبار لے کر کے جلوہ گر ہوئے۔ کونین کے دولہ جب اس فرش گیتی پر آئے تو آپ نے وہ ساری باتیں سنی کہ جو مسلسل 12 روزہ ہمارے حضور پاک علیہ السلام کی ولادت کے واقعات، سیرت کے واقعات چل رہے ہیں۔ اب بس 5 دن کا مزید سلسلہ سیرت نبوی کا ہے، تو آج کی اس جمعہ کی ساعتوں میں آپ کوشش کیجئے کہ بچے ہوئے 5 جو محافل ہیں وہ آپ سے نہ چھوٹیں، شرکت کیجئے، اور پھر ضرور شرکت کیجئے۔ پھر یہ موقع گزر گیا تو شاید 1 سال تک آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، اور اگلے سال تک کس کا کیا بھروسہ، کون رہے کون چلا جائے۔ اسی لیے اس سال موقع میسر آیا ہے، تو اب بچی ہوئی یہ 5 نشستیں انشاءاللہ آپ لازمی طور پر شرکت کریں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے دل میں عقیدت بسا لیں۔ میرے آقا سرور کائنات علیہ السلام کے حوالے سے ایک حدیث پاک میں عرض کر دوں، سرور کائنات علیہ السلام کیسے تھے؟ میرے حضور دکھتے کیسے تھے؟ سرکار چلتے کیسے تھے؟ وہ آتے کیسے تھے؟ وہ جاتے کیسے تھے؟ حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کہ اس مقدس حلیہ مبارک کے بارے میں بیان کر رہے ہیں حضرت مولا علی۔ کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اے علی ذرا حضور کے بارے میں کچھ بیان کیجئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، سنیے پھر۔ شمائل ترمذی کے اندر امام ترمذی نے اس حدیث کو درج کیا، حضور پاک علیہ السلام کے حوالے سے حضرت مولا کائنات کہتے ہیں، عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل الممقت ولا بالقصير المتردد، وكان ربعة من القوم لم يكن بالجعد القتت ولا بالسبت، وكان جعدا رجلا لم يكن بالمطهم ولا بالمكلسم، وكان في الوجه تدوير، ابيض مشرب ادعج العينين اهدب الاشفار جليل المشاشب الكدد
اجرد ذو مسربۃ شسن الکفین والقدمین اذا مشى تقلع كانما يمشي في سبب واذا التفت معا وبين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين اجود الناس كفا اشرحهم صدرا الينهم عريقة اكرمهم عشيرة من رآه بديهة هابه ومن خالته معرفة احبه يقول ناعته لم ارى قبله ولا بعده مثله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ نہ پورا گول تھا نہ لمبا تھا بلکہ ہلکا سا سرور کائنات کے چہرے کے اندر بس ہلکی سی گولائی ہے، کیونکہ اگر ہلکی سی گولائی ہو تو آدمی بڑا خوبصورت لگتا ہے. تو حضور کے چہرے اقدس کا جو حلیہ مبارک تھا وہ ہلکا سا گول اور اتنا زیادہ حسین کہ مختلف صحابہ سے یہ روایت ملتی ہے کہ صحابہ نے کہا کہ حضور پاک کے چہرے کو دیکھنے سے ایسا لگتا ہے جیسے چاند چہرے مصطفیٰ میں سما گیا. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ابرو مبارک ہلکی ہلکی ملی ہوئی، چہرے پر بشاشت کے آثار کے دیکھے تو آدمی دیکھتا رہ جائے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں بڑی بڑی، ابرو ملے ہوئے ہلکے سے، اور یہ حضور پاک علیہ السلام کی پلکیں اٹھی سی، بڑی آنکھیں ہوں، پلکیں اٹھی ہوئی ہوں، چہرہ ہلکا سا گول ہو، خد و خال کے اندر بانکپن ہو. اور فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہتھیلیاں مبارک انتہائی سفید، اور آدمی چھوئے تو یوں محسوس ہو کہ وہ کسی ریشمی چیز کو چھو رہا ہے. اور ہاتھ مبارک میں گوشت کا اثر، کیونکہ ہاتھ بالکل اگر خالی ہو پتلا تو وہ محسوس نہیں ہوتا. تو سرکار اقدس علیہ السلام کے ہاتھ میں گوشت اتنا کہ آدمی ہاتھ ملائے تو ایسی نرماہٹ محسوس ہو کہ شاید دنیا کی کسی نرم سے نرم چیز میں بھی وہ سکون نہ میسر آئے. اور سرکار کی پشت انور پر دل کے قریب والی جگہ میں اللہ نے ختم نبوت کی مہر لگائی. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت انور پر دل کے قریب مہر لگی ہوئی ہے. قد نہ اتنا اونچا کہ دیکھنے والے کو عجیب لگے، نہ اتنا چھوٹا کہ دیکھنے والے کو معیوب محسوس ہو، میانہ قد کے. اور جب سرکار چلیں تو ایسا لگے کہ سب سے آگے حضور ہی چل رہے ہیں. کتنا بڑا مجمع ہو، لیکن جب حضور چل رہے ہوں تو یوں ہی لگتا تھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آگے ہیں. اور حقیقت بھی یہی تھی کہ سرکار اس قدر تیز چلا کرتے تھے کہ آدمی دیکھے تو ایسا لگے کہ کسی اونچی جگہ سے حضور اتر رہے ہیں. عام طور پر بھی ایسے ہی چلا کرتے تھے. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چلنے کا انداز صحابہ نے بیان کیا. فرمایا کہ چلتے تھے تو سامنے والے حصے پر حضور پاک کا زور ہوتا تھا، ایڑی ہلکی سی اٹھی ہوئی ہوتی تھی، یوں چلا کرتے تھے تاکہ چال میں سستی نہ آئے، اور پورے وقار کے ساتھ حضور تشریف لے جاتے. یہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ بیان کر رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ حضور کی عادات کریمہ ایسی تھیں کہ حضرت علی کہتے ہیں اجود الناس کفن، ان کے ہاتھ سے بڑھ کر میں نے آج تک کسی کا ہاتھ نہیں دیکھا جو ان سے بڑھ کر سخی ہو. جو بھی آیا حضور سے وہ اپنا دامن بھر لے گیا، جتنا مانگا وہ حضور سے اس سے زیادہ لے گیا. اجود الناس کفن الینہم عریقۃ اکرمہم عشیرۃ. یہ ایسے ہیں کہ گفتگو میں ان سے اچھا گفتگو کرنے والا میں نے نہیں دیکھا. فرماتے اکرمہم عشیرۃ، میں نے ان سے بڑھ کر کسی کا بہترین خاندان نہیں دیکھا. پھر فرماتے ہیں من رآہ بدیہۃ، کہہ رہے ہیں حضرت علی من رآہ بدیہۃ، جو حضور کو اچانک دیکھتا نا ہیبت کھا جاتا، جو یکایک سرکار کو دیکھتا من رآہ بدیہۃ، اچانک سرکار کو اگر سامنے پاتا تو ہیبت کھا جاتا. من رآہ بدیہۃ ہابہ ومن خالتہ معرفۃ احبہ، اور جو حضور کو جان کر سرور کائنات کی مجلس میں شرکت کرنے لگتا پھر وہ انہی کا ہو کر رہ جاتا. من رآہ بدیہۃ ہابہ ومن خالتہ معرفۃ احبہ یقول ناعتہ لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں جو بھی حضور کی تعریف کرنے والا ہوتا وہ یہی کہتا، نہ میں نے آج تک ایسی ذات دیکھی نہ اس سے پہلے کبھی دیکھی. یہ تنہا ذات مصطفیٰ ہے جیسی ذات نہ اب کوئی روئے زمین پر ہے، نہ کل ہوگی، نہ صبح قیامت تک کوئی آئے گی، اور نہ شروع دنیا سے کوئی آئی تھی.
لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ اب بھی ولا بعدہ، اور آگے بھی اور پہلے بھی. تو ایک بات تو اتنی ہے کہ اب کا اگر حضرت علی کہیں تو ایک بات ہلکی سی سمجھ میں آتی ہے کہ ان کا ہی زمانہ ہے، وہ اب کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن پہلے بھی کبھی نہیں آئی اور بعد میں بھی کبھی نہیں آئی، یہ کیسے حضرت علی کہہ سکتے ہیں؟ زمانہ ان کا ہے. چلیے مان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرب کی سرزمین کا وہ سارا حسن حضرت علی کی نگاہوں کے سامنے ہوگا، تو آپ نے فیصلہ کر دیا کہ اس زمانے میں تو میں نے ایسا حسین نہیں دیکھا. لیکن کہتے ہیں کہ لم ارا قبلہ، کہ نہ پہلے کبھی ایسا حسن میں نے دیکھا نہ آگے کبھی ایسا حسن ہوگا. تو اس کی کیسے گارنٹی ملے گی کہ پہلے بھی ایسا کوئی نہیں آیا تھا، آگے بھی کوئی نہیں آئے گا؟ یہ تنہا حسن، یہ کمال، یہ جمال، یہ فضل، یہ عطائیں بس حضور کا خاصہ ہے. تو یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا اعتقاد بھی ہے، لیکن اگر پوری طریقے سے سمجھنا ہو تو جبریل کے پاس جانا پڑے گا. جناب جبریل امین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضور نے خود پوچھا، اے جبریل بتاؤ، تم نے یوسف کے جمال کو بھی دیکھا، یونس بن متہ کے کمال کو بھی دیکھا، ابراہیم کی خلت کو بھی دیکھا، جناب اسماعیل علیہ السلام کے جلووں کو بھی دیکھا، جناب موسیٰ کی رانائیوں کو بھی دیکھا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے کردار کو بھی دیکھا، غرضے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک بڑے بڑے حسن والوں کو تم نے دیکھا، نبیوں کو دیکھا، رسولوں کو دیکھا، ایک تو بتاؤ کوئی میرے جیسا ہو؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ، ایک تو بتاؤ کہ کوئی میرے جیسا ہو. اللہ کے حبیب، دونوں عالم کے طبیب، سید الملائکہ سے پوچھ رہے ہیں، بتاؤ جبرائیل، تمہاری عمر بھی اتنی لمبی ہے، ملاقاتیں بھی اتنی وسیع ہیں، بڑے بڑے حسن والوں کو دیکھا، کمال والوں کو دیکھا، جمال والوں کو دیکھا، ایک تو بتاؤ. تو حضرت جبریل امین نے اس وقت رسول اللہ کی بارگاہ میں ٹھہر کر یہ جواب دیا تھا. علامہ قاضی ایاز اپنی کتاب تعریف مصطفیٰ کے اندر یعنی شفا شریف کے اندر لکھتے ہیں کہ جب حضور پاک نے یہ سوال کیا، سدرہ کے مکی نے جواب دیا، قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم ارى افضل من محمد. یا رسول اللہ، میں نے مشرق و مغرب، شمال و جنوب کا چپا چپا کھنگال کے دیکھا. قلبت کا مطلب ہوتا ہے الٹا کر کے دیکھ رہا، دنیا میں بھی دیکھا، کھنگال کے بھی دیکھا، لیکن شرق و غرب کے کسی علاقے میں مجھے آپ سے بڑھ کر کوئی حسن و جمال والا نظر ہی نہیں آیا. یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے ایک بنایا. مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ حضور کے چہرے کا انداز اور حضور کے مقدس جسم نازک کا تذکرہ جو حدیثوں میں آیا ہے، صرف آدمی حضور کو اگر ان الفاظ سے سمجھے تو پتہ چل جائے گا کس قدر اللہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حسین و جمیل بنایا تھا. عیب آنا تو دور کی بات، عیب کا گمان بھی حضور کے قریب نہیں جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ حسن و جمال الحمدللہ محمد مصطفیٰ کو عطا فرمایا تھا. حاضرین گرامی، مزید بہت ساری گفتگو ہے، لیکن آپ انشاءاللہ العزیز محافل نور کے اندر، مجالس نور کے اندر روزانہ جو بعد نماز عشاء بس 5 پنجتن کی نسبت سے باقی رہ گئی ہیں، آپ ضرور انشاءاللہ تشریف لائیں گے. بولیے آئیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. ابھی وقت اب بڑی شب کا قریب آ رہا ہے، لہٰذا وہ سارے اعلانات جو ہم نے آپ کو بتائے تھے، اس میں سے ایک اہم ترین اعلان یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ العزیز کتابیں تقسیم ہوگی. جیسے سیرت کے حوالے سے ہم نے اس میں لکھا ہے MCQ یعنی ملٹیپل چوائس کوسچنز کا ٹیسٹ ہوگا. اس میں جیتنے والے افراد کو 3 افراد کو انشاءاللہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پرائز کے حساب سے انعام تقسیم کیا جائے گا. تو کتابیں تو آج تقسیم ہو جائیں گی. آپ تمامی احباب، یہ تو عام ہے، جتنے افراد ہیں وہ سب اپنے اپنے طور پر کتابیں لے جائیں، لیکن کتاب کا جو پورشن ہے اس پورشن کو انشاءاللہ واٹس ایپ گروپ کے ذریعے سے ہم آپ کو
بھیج دیں گے. آپ کو پورشن مارک کر لیجئے کتنے پیجز کا ہے. اسے مارک کرنے کے بعد جن احباب کو پارٹیسپیٹ کرنا ہے یہاں آ کر کے نام لکھانا وہ ساری چیزیں کچھ نہیں ہے. ڈائریکٹ ڈیٹ اناؤنس ہوگا ایگزام کا. جن جن لوگوں کو بھی آنا ہے وہ اپنے طور پر اس ڈیٹ کو یاد کر لیں, اس ڈیٹ کو فکس کر لیں اور اپنے طور پر ریمائنڈر میں ڈال دیں, اور پورشن جتنا دیا گیا ہے وہ سارا محفوظ کر کے یاد کر کے آ جائیں. پھر ایک کوسچن پیپر آپ کو سبمٹ کیا جائے گا, آپ کو دیا جائے گا, پھر آپ اس سے جوابات لکھ کر کے بس ٹک کرنا ہے. اس جوابات کے اندر جس کے جوابات سب سے زیادہ صحیح ہوں گے ان میں سے کئی افراد ہیں تو چن کر کے پھر انشاءاللہ العزیز جن کے سب سے زیادہ 3 ایسے افراد جو سب سے زیادہ صحیح جوابات جنہوں نے دیے انشاءاللہ ان کو انعام دیا جائے گا. یہ تو ہوا اس ایگزام کے حوالے سے. اب دوسری بات یہ ہے کہ بڑی شب آنے والی ہے, یعنی 12ویں رات. بڑی شب یعنی 12ویں رات. تو 12ویں رات انشاءاللہ وہ منگل کے روز ہوگی. اس روز انشاءاللہ ہر روز کی طرح, ہر روز تو آپ کو ناشتہ سرو کیا جا رہا ہے جس میں سموسے ہوں گے وغیرہ وغیرہ سب, لیکن بڑی شب ہے تو اس کے دن انشاءاللہ بڑا اہتمام ہے. تو آپ جتنے افراد آ رہے ہیں آپ سب کے لیے انشاءاللہ پیٹ بھر بہترین اللہ کی حاضر کردہ غذاؤں جس میں بریانی بھی ہوگی وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے انشاءاللہ پیٹ بھر آپ کو کھلانے کا انتظام کیا جائے گا. تو آپ سب آئیے اور کھانے کی فکر چھوڑ کر آئیے اور دیر تک بیٹھیے اور دیر تک کھا کے جائیے. آئیں گے انشاءاللہ. حضور کے نام کا کھانا ہے اور میلاد کی برکت والا کھانا ہے اور ایک دم پیور ذبح والا کھانا ہے, کوئی ادھر ادھر نہیں, ایک دم پاکیزہ ذبیحے کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اہتمام کے ساتھ آپ کو کھلایا جائے گا. کیونکہ ہم بھی وہی کھاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. تو ہم اپنے لیے جب حلال اور اچھا ذبیحہ پسند کرتے ہیں تو آپ کے لیے بھی بغیر کنٹروورسی آف ذبیحہ کے وہ انشاءاللہ سرو کیا جائے گا. تیسری بات یہ ہے کہ بڑی شب جس میں آپ ضیافت سے لطف اندوز ہو کر کے جائیں گے تو اسی رات ہم نے اہتمام کیا. ٹائمنگ ہم انشاءاللہ واٹس ایپ کے ذریعے سے اناؤنس کر دیں گے, لیکن اس رات میں انشاءاللہ جب آپ یہاں سے فارغ ہو کر کے جائیں گے تو وہ آنے والی جو صبح ہے وہ معمولی صبح نہیں, یہ وہ صبح ہے کہ جس صبح سے پوری دنیا کی جتنی صبح ہو رہی ہے اس میں اجالا ملا ہے. اس کو صبح بہاراں کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ صبح بہاراں ہے, یہ بہاروں والی صبح ہے. تو انشاءاللہ اس بہار والی صبح کی نسبت سے ہم نے اپنا ٹائمنگ اپنی تھکان کو چھوڑتے ہوئے, اپنی نیند کو قربان کرتے ہوئے, اپنے آئے ہوئے نفسانی خیالات کو وسوسوں کو کاٹتے ہوئے انشاءاللہ صبح بہاراں کے اس عین وقت میں جس میں سرکار رات اور دن دونوں وقتوں کو فیض دیتے ہوئے دنیا میں آ رہے تھے, اسی وقت میں انشاءاللہ ہم بھی سرکار کی آمد سے خاص فیض لینے کے لیے اسی گھڑی میں اسی مسجد میں انشاءاللہ حضور کے مقدس منہ مبارک کی زیارت کریں گے. بولیے سبحان اللہ. منہ مبارک نہیں سمجھ میں آیا آپ کو؟ تو ماشاءاللہ کئی جگہ زیارت کرنے والے اور کر چکے ہیں, ہے نا. لیکن مسجد کا یہ پہلا اتفاق ہے جو مسجد کے لیے بھی خوشخبری کی بات ہے اور آپ کے لیے تو ہے ہی ہے. تو بڑی سعادت کی بات ہے, اور وہ منہ مبارک انشاءاللہ العزیز صرف ایز اے گیسٹ نہیں آ رہا, وہ منہ مبارک شریف انشاءاللہ اسی مسجد میں رہنے کے لیے اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ خاص تبرک اور سرکار کے زندہ ہونے کی کھلی دلیل ہے منہ مبارک. پوری دنیا کے لوگ بھی اگر اعتراض کر لیں حیات مصطفیٰ کے حوالے سے تو اس کا جواب منہ مبارک ہے. سارے بال جب تک انسان زندہ ہے تب تک اس کی ان بالوں کی حیثیت برقرار رہتی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے اس مقدس بالوں کا کمال دیکھو. یہ منہ مبارک, یہ مقدس داڑھی کے بال سرکار اقدس علیہ السلام کے جو منہ میں لگا کر ہم ایک رکھتے ہیں, کچھ ہی وقت کے بعد وہ برانچ میں تبدیل ہو کر 2 ہو جاتے ہیں, وہ 2 سے 3 ہو جاتے ہیں. تو منہ مبارک کا یہ آگے بڑھنا بتا رہا ہے کہ یہی تو کمال ہے اللہ کے حبیب کی حیات کا, جب ان کے مقدس بال جسم سے جدا ہو کر بڑھ رہے ہیں تو ان کی حیات کا عالم کیا ہوگا.
تو انشاءاللہ حضور پاک یہ ٹائم اس وجہ سے رکھا ہے کیونکہ وہ ٹائم کیا ہے؟ حضور کے آنے کا ہے. تو آپ ایک دم تیار ہو کر تازہ غسل کر کے خوشبو سے مہکتے ہوئے آنکھوں میں سرما لگا کر خوبصورت لباس پہن کر کوشش کریں تو سفید لباس پہن کر انشاءاللہ، اور کوشش کریں تو سر پہ امامہ سجا کر یا کم از کم ایک اچھی سی پاک صاف ٹوپی لگا کر انشاءاللہ زیارت منہ مبارک کے لیے وقت فجر انشاءاللہ مسجد میں جو ٹائم اعلان کیا جائے گا اس سے پہلے آ جائیں، اور پھر انشاءاللہ سرکار اقدس علیہ السلام کی مقدس اس منہ مبارک شریف کی زیارت کریں. اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم فجر ادا کریں گے زیارت کے بعد، اور زیارت کے بعد فجر کا لطف ہی الگ ہوگا انشاءاللہ. پھر جب آپ فجر کے بعد رخصت ہوں گے انشاءاللہ آپ کی خاطرداری کے لیے ناشتہ حاضر ہوگا، آپ ناشتہ کر کے انشاءاللہ تشریف لے جائیں گے. الحمدللہ الذی فضل سیدنا مولانا محمدا علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا، فصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان، فإن التقوى سلام ذرى الإيمان. واذكروا الله عند كل شجر وحجر، واعلموا أن الله بما تعملون بصير، وأن الله ليس بغافل عما تعملون. واقتفوا آثار سنن سيد المرسلين صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعليهم أجمعين، فإن السنن هي الأنوار. وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه وعلى آله أكرم الصلاة والتسليم كما يحب ربنا ويرضى، واستعملنا وإياكم بسنته، وحيانا وإياكم على ملته، وتوفانا وإياكم على محبته، وأدخلنا وإياكم في جنته بمنه وكرمه ورأفته، إنه هو الرؤوف الرحيم. عن النبي صلى الله عليه وسلم: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى ملك كريم جواد بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بعدد من صلى وصام، وصل على سيدنا محمد بعدد من قعد وقام، لا سيما على أصدق الصادقين إمام المشاهدين لرب العالمين أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى أعدل الأصحاب مزين المنبر والمحراب أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه،
وعلى جامع القرآن كامل الحياء والإيقان أمير المؤمنين أبي عمرو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب مظهر العجائب والغرائب إمام المشارق والمغارب حلال المشكلات والنبائب دفاع المعضلات والمصائب أخي الرسول وزوج البتول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم، وعلى ابنيه الكريمين الشهيدين القمرين المنيرين النكيرين الباهرين الطيبين الطاهرين سيدينا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فلذة كبد خير الأنبياء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى عميه الشريفين المطهرين من الأدناس سيدينا حمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى سائر فرق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم ولهم وبهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يا مولانا واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يا مولانا ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر.